بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قانون والدین کو اپنی اولاد کے لیے زمینی خدا کا درجہ عنایت کرتا ہے، اور اگر یہی سب سے قیمتی اور عظیم رشتہ مکمل لاتعلقی میں بدل جائے تو کسی بھی طرح کا انہونا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ نور مقدم اور ظاہر جعفر کے معاملے میں بھی یہی کچھ ہوا۔ ظاہر جعفر کے والد بہت بڑے بزنس مین ہیں اور والدہ آدم ایک اہم سماجی شخصیت ہیں۔ ان کا بیٹا ظاہر جعفر متعدد وجوہات کی بنا پر ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتا چلا گیا۔ شیزوفرینیا جیسی خطرناک بیماری کا مریض ہونے کے باوجود والدین نے اسے ایک مقامی کلینک میں وقتی علاج کے لیے بھجوانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ ظاہر جعفر کو اسلام آباد میں اپنے والد کا بہترین گھر بھی میسر رہا تھا۔ بیماری کے ساتھ ساتھ ظاہر منشیات سرعام استعمال کرتا تھا۔ اس میں کوک اور آئس سر فہرست ہیں۔ گھر کے اندر بھی حد درجہ اشتعال میں رہتا تھا۔ اپنے دوستوں میں اس کی شہرت یہ تھی کہ متعدد بار ان سے بھی بلا وجہ مار پیٹ شروع کر دیتا تھا۔ ذہنی پاگل پن، منشیات اور کھلا پیسہ، سب کچھ ظاہر جعفر کے پاس تھا۔ والد اور والدہ نے کبھی ایسے مستقل بنیادوں پر کسی علاج گاہ میں داخل نہیں کروایا۔ نور مقدم کافی عرصے سے ظاہر شاہ کی گرل فرینڈ تھی۔ اس کا ان کے گھر پر ہر وقت آنا جانا عام تھا اور وہ طویل وقت کے لیے ظاہر کے گھر قیام کیا کرتی تھی۔ یہ بات ظاہر کے والدین کو بالکل علم میں تھی، مگر انہوں نے اپنے پاگل برخودار کو بالکل نہیں روکا۔ امیر گھرانے میں یہ رواج آج بھی ہے کہ بچوں کی ذاتی زندگی کو ذاتی کہہ کر ان کو کھلا عام چھوڑ دیا جاتا ہے۔ والد جعفر اور والدہ آدم کی یہ مجرمانہ غفلت تھی جس کی بدولت ایک اندوناک قتل ہوا اور دو خاندانوں پر قیامت گزر گئی۔ مگر نور مقدم کے قتل کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جس پر کوئی قلمکار، دانشور یا سماجی تنظیم بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ نور مقدم کا قتل خون ناحق ہے۔ اس کا کسی قسم کا کوئی اخلاقی، مذہبی بلکہ کسی قسم کا کوئی جواز نہیں۔ مگر میرے سوال پر ناراض ہوئے بغیر ٹھنڈے دل سے غور ضرور فرمائیے گا۔ نور کے والدین پڑھے لکھے اور صاحب ثروت لوگ ہیں۔ نور اکثر اوقات ظاہر کے گھر جاتی رہتی تھی، قیام بھی کرتی تھی۔ کیا نور مقدم کے والدین نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تم وہاں کیوں جاتی ہو اور اتنی دیر تک کیوں رہتی ہو؟ ان کے علم میں تھا کہ ظاہر جعفر مہلک ذہنی مرض میں مبتلا ہے۔ اس کا رویہ حد درجہ ادنیٰ ہے۔ ظاہر کے منشیات استعمال کرنے کے قصے بھی تمام دوستوں کے علم تھے، مگر کیا سفیر صاحب یا اس کے اہلیہ نے اپنی بیٹی کو منع کیا کہ وہ ظاہر جعفر کے گھر نہ جایا کرے؟ اگر وہ اپنی بیٹی پر سختی کرتے اور اس سے ظاہر کے گھر جانے سے مکمل روک دیتے تو شاید یہ المناک واقعہ نہ ہوتا۔ مگر قرائن یہی بتاتے ہیں کہ جس طرح ظاہر کے والدین نے اپنے درندے بیٹے کو سماج میں آزاد چھوڑ دیا تھا، بالکل اسی طرح نور مقدم کے بزرگوں نے اپنی خانگی ذمہ داری کو پس پشت ڈالے رکھا، بغیر روک ٹوک کے۔ اگر نور ظاہر جیسے جنونی کے گھر جاتی رہی، آپ خود فیصلہ کریں کہ دونوں اطراف کے خاندان اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کامیاب رہے یا ناکام۔ المیہ یہ ہے کہ دولت مند طبقہ میں خانگی روک ٹوک کا رواج اب دقیانوسی سمجھا جاتا ہے۔ والدین کا اپنی اولاد پر سماجی کنٹرول امیر طبقہ میں مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ اب تو والدین کی اکثریت اپنی جوان اولاد سے یہ پوچھنے کا تکلف بھی نہیں کرتی کہ آپ موبائل فون پر گھنٹوں کس سے بات کر رہے ہیں یا کر رہی ہو۔ پوچھ گچھ کا وتیرہ جو ہمارے سماج کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی، کب کا دم توڑ چکا ہے۔ دوستو، یہ تھی میری
بات امید ہے آپ کو اگر میری یہ بات اچھی لگی اور آپ نے اس کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آپ کا بھائی اجمل ملک، اللہ حافظ۔